السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقائق میں میں ہوں آپ کا میزبان آصف محمود لودھی اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر اعجاز اعوان۔ آج کے ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت ہیں محمد معروف چودھری جو CEO ایجوکیشن ہیں۔ آئیے ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں؟ جی بہت شکریہ لودھی صاحب آپ کا، مجھے انوائٹ کرنے کا اور انٹرویو لینے کا بہت شکریہ آپ کا جناب۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی اور اس اہم منصب پر فائز ہونے سے پہلے آپ کہاں کہاں انجام دے چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق پنجاب کے ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے ہے۔ میں نے ابتدائی تعلیم کمپریہنسو اسکول بہاول نگر سے حاصل کی، FC کالج میں پھر ایڈمیشن لیا، پھر میں نے گریجویشن گورنمنٹ ڈگری کالج بہاول نگر سے کی اور MSc میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کی۔ اس کے بعد محکمہ ایجوکیشن میں 86 میں میری اپوائنمنٹ ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ میں پروموشن ہوتی گئی اور الحمدللہ آج میں 19 اسکیل میں ہوں، بلکہ 2011 میں مجھے 19 اسکیل ملا اور میں نے بطور SS جو ہے بہت جگہوں پہ کام کیا، بطور ڈپٹی DO تحصیل بہاول نگر میں کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے بطور پرنسپل بھی کام کیا 2 جگہوں پہ، پھر بطور DO ایلیمنٹری وہاڑی میں نے کام کیا۔ اس کے بعد بطور CO ایجوکیشن پچھلے سال نومبر میں یہاں اپائنٹ ہوا اور آج میں الحمدللہ جہلم کی عوام کی خدمت کر رہا ہوں، محکمہ تعلیم کی خدمت کر رہا ہوں۔ سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا کے بعد تمام تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں، پرائمری سے لے کے سیکنڈری تک، تو گورنمنٹ نے ایک SOP بھی متعارف کروائے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ یہ SOP مینٹین رہ سکیں؟ بہت شکریہ جی، یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے۔ جیسے ہی ہمارے اسکول جو ہیں دوبارہ 15 ستمبر سے ان کے کھلنے کا عندیہ گورنمنٹ نے دیا، تو اس سے پہلے ہماری تیاری شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے پچھلے مہینے ستمبر سے پہلے 23 تاریخ کو ہم نے اس کی باقاعدہ میٹنگز لے کے ہماری سیکٹری ایجوکیشن میڈم سائرہ صاحبہ نے جو ڈائریکشن دی، ہماری آن لائن زوم کے ذریعے ہماری میٹنگز ہوئیں، انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی، ہمیں ریٹن فارم میں ڈائریکشنز آئیں اور ساتھ ساتھ کمشنر صاحب بھی یہاں وزٹ کرتے رہے، انہوں نے میٹنگز لیں۔ ڈپٹی کمشنر جناب راؤ پرویز اختر صاحب نے ڈائریکشن دی اس سلسلے میں، جو SOPs آئے اس سلسلے میں ہم نے بھی اپنے تمام ہیڈز، ہائی اسکول، ایلیمنٹری اسکول، تمام اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اور ہماری تمام ہرارکی جو ہے جس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری مردانہ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری زنانہ اور تمام ڈیپٹیز میل اور فیمیل، ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے آفیسز میں بھی جو مختلف قسم کے جو ہمارے جو ہمارے انصاف اسکول ایوننگ میں چل رہے ہیں، جو ہمارے ٹیکن اوور مدارس چل رہے ہیں، ان تمام کے ساتھ میٹنگز کی، وہ تمام SOPs ان کے ساتھ شیئر کیے اور ان کو تمام ہاؤس کیپنگ، ڈینگی اور کووڈ کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی ڈائریکشن تھی ان پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ اور اسکول کھلنے سے پہلے اسپیشلی خاص طور پہ جو ہمارے سوشل ڈسٹینسنگ کا تھا اور نو انٹری وداؤٹ ماسک، یہ جو سلوگن ہم نے اسکولز کے گیٹ پہ لگا دیے اور ریہرسل بھی کروائی گئی کہ کس طرح سے ہمارے بچوں نے اسکول آنا ہے تاکہ سوشل ڈسٹینس قائم رہے، جو کہ کووڈ سے بچاؤ کا بہترین ایک عمل ہے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ہم نے لوکل بھی ارینج کیا کہ اگر ایک اسکول میں فرض کریں 500 بچے ہیں تو ہم نے 250 بچے جو ایک دن بلائے اور 250 ایک دن بلائے، آلٹرنیٹ ڈیز میں بلائے، تاکہ رومز میں ان کو 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے اس پہ وہ سوشل ڈسٹینس قائم رکھا جا سکے۔ اس کے بعد تمام میری ہرارکی جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جہلم کی، ان تمام جو ہیں ڈیلی وزٹ کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہم چیک کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر جناب راؤ پرویز اختر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وزٹ کیے ہیں، AC صاحبان بھی وزٹ کرتے ہیں، DMO صاحب بھی وزٹ کرتے ہیں اور SOPs کو چیک کرتے ہیں بھی کتنا اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جہلم میں 98% جو ہے نا جی، جتنے ہم نے اسکول کے میں 98% ہم نے وزٹ کر لیے ہیں، وہ الحمدللہ اس میں ہو رہی ہے۔ 2% جو ہیں جو بھی وزٹ نہیں ہے وہ بھی ہو جائیں گے، الحمدللہ ان پہ بھی ہو رہی ہے۔
چند ایک جگہوں پہ جہاں پہ تھوڑی بہت ہمیں کمی نظر آئی تو ان کے خلاف ایکشن لیا گیا اور ان کو وارننگ دی گئی, ٹائم لائن دی گئی, دو دن کا ٹائم دیا گیا. وہاں بھی الحمدللہ جو ہے نا جی وہ چیزیں کور ہو گئی ہیں. اسپیشلی ہاؤس کیپنگ اور گراس کٹنگ اور چھتوں کی صفائی, اور اس کے علاوہ جو ہے کووڈ-19 کے بچاؤ کے حوالے سے جو SOP تھی, جس میں انٹری کے وقت جو ہے نا جو ان کا تھرمل گن کے ان کا ٹیمپریچر چیک کرنا اور بچوں کو وہاں پہ ان کے ہاتھ سینیٹائز کرنے. کچھ ہمارے سکولز ہیں جن میں جو افورڈیبل تھے, وہاں پہ پرائیویٹ بھی اور پبلک اسکول بھی, وہاں پہ انہوں نے ان کی سینیٹائزیشن کے لیے, سینیٹائز کرنے کے لیے, ڈس انفیکشن کے لیے بھی انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے. اور الحمدللہ ہم اس میں بڑی حد تک, بہت حد تک کامیاب ہیں. اور یہ اپنی قوم کو بچانا, اپنے بچوں میں اویئرنیس بھی دی ہے کہ وہ صرف خود نہ کریں بلکہ اپنے گھر جا کر بھی یہ بات بتائیں. جب ہم جا کر بچوں سے SOPs کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ یقین جانیے تمام بچے جو ہیں ویل اویئرڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے گھر جا کر بھی یہ بات بتائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسکول میں جیسے انٹری ہوتی ہے وہاں پر ہمارے بینرز لگے ہوئے ہیں, پینافلکس لگے ہوئے ہیں جن پہ انسٹرکشن درج ہوتی ہیں تاکہ اس کے مطابق نہ جی وہ عمل کریں. اور الحمدللہ ہمارے سیمپل ٹیسٹنگ بھی جاری ہے اور آج تک کوئی پازیٹیو کیس سامنے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جہلم ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی کرونا کا کیس پازیٹیو جو ہے نا نہیں آیا ہے. اس طرح سے ہمارے ٹیچرز کے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں, وہ بھی الحمدللہ سارے کے سارے نیگیٹو ہیں. یہ اللہ کا بہت کرم ہے. اور اس طرح سے جی ہمارے پوری اسٹاف جو ہے, ہیڈ ٹیچر جو ہیں, وہ بھی ڈیلی ان کی پکٹوریل ایویڈنس بھی بھیجتے ہیں کہ ہم نے یہ صفائی کروا لی ہے, اس طرح سے ہم کر رہے ہیں. اور ان کے ہینڈ واشنگ کا بھی وہ بھی ہمیں پکٹوریل ایویڈنس بھی آ رہی ہیں. ہم خود جب وزٹ پہ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو خاص طور پر نوٹ کرتے ہیں. الحمدللہ 100% بالکل ایکوریسی ہے ان کی. اور میں کہتا ہوں یہ گورنمنٹ کے تعاون سے, گورنمنٹ کی ڈائریکشن سے, ڈپٹی کمشنر صاحب کے تعاون سے اور ہمارے اساتذہ کے تعاون سے الحمدللہ ہم یہ ان SOPs کو 100% فالو کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ سر. سر ایک اہم سوال کا جواب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے خواہ وہ سائنسدان ہو یا مفکر اس خواہش کا اظہار تو کرتے ہیں کہ ملک میں ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے, مگر یہ ہوگا کیسے, اس کا حل کوئی نہیں بتاتا. آپ کیونکہ اس شعبہ کے نہایت اہم منصب پر فائز ہیں, تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ملک میں ایک نظام تعلیم رائج کرنے کے لیے عملی طور پر کیا مشکلات حائل ہیں. یہ آپ نے بڑا ایک اہم سوال کیا ہے. پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب وہ جب پاور میں نہیں تھے تو اس وقت بھی وہ اس خواہش کا اظہار کیا کرتے ہیں. ان کے بے شمار انٹرویوز میں یہ بات ہے کہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم جو ہے نا وہ رائج کیا جائے گا. اس سلسلے میں گورنمنٹ جو ہے انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں. تو مسائل تو جی ہیں, آپ کو پتہ کوئی بھی جب آپ کام شروع کرتے ہیں مسائل تو آتے ہیں, لیکن جس ڈٹرمنیشن سے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جیسی وہ ہمیں ڈائریکشن دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا 100% انپٹ دیں گے اس پہ نا امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور اللہ کرے یہ جلدی شروع ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے تھرو تھک اینڈ تھن انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد کرائے گا. اور یہ جو ہے نا جی یہ بڑا اچھا ہے کہ ایک امیر کا بچہ جو ہے وہ تو ایک اچھے ادارے میں پڑھتا ہے اور ایک غریب کا بچہ نہیں پڑھتا. تو میرا خیال ہے اگر یہ نظام رائج ہو جائے تو سب کو یکساں تعلیم جو ہے نا ملے گی, سب کے لیے یکساں مواقع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ دیکھنے میں آیا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جو امپلائی ہیں ان کے جو مالی معاملات ہوتے ہیں اکاؤنٹ کے حوالے سے جو ان کے بینیفٹ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دیکھنے میں آیا کہ اکثر لوگ امپلائی جو ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں. اکاؤنٹ آفس میں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان کو کیسے کوئی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور تاکہ ان کی یہ مشکلات جو ہیں یہ کسی حد تک کم ہو سکیں. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے جی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آرگنا گرام میں CO ایجوکیشن ہے, اس کے ساتھ نیچے 3 DOs ہیں, DO سیکنڈری ہیں, DO ایلیمنٹری ہیں, مردانہ اور زنانہ, پھر ڈپٹی DOs ہیں. تو ہمارے جو ٹیچرز مطلب اسپیشلی جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ ایشو ہوتے ہیں کہ ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, پھر ان کی فرسٹ ٹائم پے سٹارٹ ہونی ہوتی ہے. لیکن ہمارا محکمہ جو ہے ان کی ویریفیکیشن کروانے کے بعد ان سے ہی ان کے ذریعے چلان فارم وہ خود جو کینڈیڈیٹ کرتے ہیں, پھر ہم وہ ان کے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن بھیج دیتے ہیں. جیسے وہ پروسیس مکمل ہوا تو ہم اپنی طرف سے پورا کیس بنا کے
اکاؤنٹ آفس میں بھجوا دیتے ہیں. ہمارے پارٹ پہ کوئی ایسے نہیں ہوتی, اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اگر کوئی اکا دکا کیس ایسے آ جائیں جس میں کوئی شارٹ کمنٹس ہوں, کوئی ڈاکومنٹس نہ لگے ہوں, تو ہمیں کیس واپس آتا ہے, ہم اسے پورا کر کے دوبارہ بھجوا دیتے ہیں. ہمارے پارٹ میں اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور ٹیچر جو ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں. ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم ان کے تمام ڈاکومنٹس جو اکاؤنٹ آفس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جس میں ہمارے اتھارٹی کے, کیونکہ ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں, ڈپٹی ڈی او اتھارٹی ہیں, وہ بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں, اس طرح سے ڈی اوز کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں, ہیڈ ماسٹرز ہائی اسکول کے کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں. تو وہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں جو کیٹیگری کی, وہ اپنے تمام کیسز جی پراپرلی بھیج دیتے ہیں. آگے پھر اکاؤنٹ آفس ہے. میں ویسے یہاں یہ بات کہوں گا کہ اکاؤنٹ آفس جیل میں جب سے میں آیا ہوں تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہاں پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی جو دوسرے باتیں سنتے ہیں وہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس جیل میں ایسی مجھے کوئی بات نظر نہیں آئی. اور اگر یہ کہیں کہ وہاں پہ کوئی رشوت یہ, وہ بالکل آپ یقین جانیے میں بڑی کیٹیگری یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج تک کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ ہمارے ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں یا کوئی ایسے, کوئی قطعاً. میں بالکل یہ بڑی ایمانداری سے میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ چاہتے ہیں کسی کے اگر کاغذات میں کوئی کمی ہو تو وہ اگر ریٹرن کیس واپس کر دیں تو ان کے شاید کوئی گریونسز ہوں, تو وہ جیسے آتے ہیں انشاءاللہ ان کو پورے کر کے نا میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے بھیج دیتا ہے. جی سر, بہت شکریہ. سر, دوران ملازمت جو لوگ وفات پا جاتے ہیں یا ان کا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے تو محکمہ ان کے بینیفٹس کے لیے کیا کچھ کرتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک بہت ہی اہم یہ سوال کیا اور اس میں لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے. دوران سروس اگر کوئی ہمارے ساتھی جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو محکمہ جو ہے ان کی خدمات کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ان کے لیے ایک OSD پوسٹ کریٹ کی ہوئی ہے کہ اگر اس کی 60 سال ہونے میں سروس باقی ہے تو محکمہ تعلیم پنجاب جو ہے اس کے لیے ایک OSD کی پوسٹ کریٹ کرتا ہے. اس OSD پوسٹ کا یہ ہے کہ وہ اگر فرض کریں اس کی ریٹائرمنٹ میں ابھی 10 سال باقی ہیں اور پہلے ریٹائر تو 10 سال تک اس کے جو ہائرز ہیں, لیگل ہائرز جو قانونی وارث ہیں, ان کو وہ پوری تنخواہ ملتی رہے گی. یہ ایک بہت ہی میں کہتا ہوں اہم گورنمنٹ نے جو ہے قدم جو ہے نا اٹھایا ہوا ہے اور اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں بینیفیشری ہو رہے ہیں. میں اس کی مثال دوں گا, ڈسٹرکٹ جیل میں اب تک ہمارے پاس 38 کیس آئے ہیں جو دوران سروس جن کی فوتگی ہو گئی ہے. ان 38 میں سے 22 کیس ہمارے میچور ہو چکے ہیں, وہ تنخواہیں لے رہے ہیں. 16 کیس جو ہیں وہ پروسیس میں ہیں اور ان میں بھی کچھ آ گئے ان شاء اللہ تعالیٰ, وہ بھی ہم جلدی جو ہے نا جی کر کے پروسیس کر کے اکاؤنٹ آفس بھیج دیں گے. تو یہ میں کہتا ہوں جی بہت اچھا. اس کے علاوہ جی مالی امداد ہوتی ہے, اس کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دوران سروس فوت ہوتے ہیں تو اسکیل وائز ان کو فائنینشیل ایڈ ملتی ہے, تو اس کو ہم فائنینشیل اسسٹنس کا نام دیتے ہیں. میں نے یہاں آگے تقریباً کوئی 2 کروڑ اور 2.5 کروڑ کے 2 کروڑ 45 لاکھ روپے جو میں نے فائنینشیل اسسٹنس کا ریلیز کیے ہیں اور لوگوں کو الحمدللہ مل گئے. تو میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ مس ہیپ ہوتا ہے تو محکمہ تعلیم اس کو یہ مطلب چیزیں دیتا ہے. ان کے بچوں کو مالی امداد ملتی ہے اور یہ فوراً مل جاتی ہے. اس کی مختلف اسکیل کے حساب سے ان کے پیسے جو ان کو مل جاتے ہیں. سر, یہ دوران سروس جو امپلائی ہیں نا, ان کو ایک لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے ایک پیمنٹ کا ایک وہ ہے سلسلہ, تو ان کو بڑا ویٹ رہتا ہے کہ یہ ہمیں کب ملے گی. تو اس سلسلے میں آپ کیا فیڈ بیک دینا چاہیں گے؟ ہاں, میں عرض کرتا چلوں جی, میں 5 نومبر 2019 کو میں نے یہاں جوائن کیا ہے اور اس وقت بھی کافی سارے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, مطلب اس وقت بجٹ نہیں تھا. تو جیسے ہی ہمارے پاس پیسے آئے تو میں نے اب تک تقریباً کوئی 9 کروڑ روپے ریلیز کیے اور 4 کروڑ روپے پائپ لائن میں, 4 کروڑ روپے کے بلز پائپ لائن میں, کیونکہ اس کا ایک پروسیس ہے. ہمیں جو ہے اتھارٹی کیس بھیجتی ہے, ہم اس پہ پروسیس کرتے ہیں, پروسیس کر کے پھر ہائر اتھارٹی سے ان کی سینکشن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں. تو اب مطلب ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپریل 2020 تک کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان تمام کو جی سمجھیں کہ پیسے مل گئے ہوئے ہیں جن کے بقایا جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایریئرز ہوتے ہیں, کوئی پے کے ایریئرز ہوتے ہیں, کچھ ہائر کوالیفیکیشن کے ایریئر ہوتے ہیں, الحمدللہ وہ بھی ہم نے پے کر دیے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے بل ہیں جیسے انشاءاللہ وہ 4 کروڑ روپے کے لیو ان کیشمنٹ کے بل جو ہیں جیسے ہر اتھارٹی سے اپروو ہو کے آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی مہینے انشاءاللہ تعالیٰ, میں بڑی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی مہینے وہ بھی ہم لوگوں کو دے دیں گے. اس میں آپ کے توسط سے میں اپنے ٹیچرز کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو جن کے لیو ان کیشمنٹ کے بل ہیں,
اس میں دیکھیں جی جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے 60 سال کی عمر پہ یا 26 سال کے بعد، تو اس کو جو ہے نا جی 1 سال کی پوری تنخواہ ملتی ہے، اس کی بیسک پہ ملتی ہے. تو جیسے ہی نوٹیفیکیشن ہو رابطے میں رہیے گا تاکہ بر وقت وہ نوٹیفیکیشن تک پہنچ سکے. اپنے ڈی ڈی او سے رابطے میں رہیں تاکہ وہ اپنے بل بنا کے ڈی ڈی او کے ذریعے اکاؤنٹ آفس میں سبمٹ کر سکیں اور ان کو بر وقت جو ہے پیسے مل سکیں اپنی ضروریات کے لیے نا وہ کر سکیں. اب دیکھیں جی اس کا بڑا فائدہ ہے، اس سے جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کو اچھی خاصی اماؤنٹ مل جاتی ہے. لوگوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، لوگوں کے اور مسائل ہوتے ہیں، تو اس سے ان کے کافی حد تک مسائل جو ہے نا ان میں کمی آتی ہے. جی بہت شکریہ سر. سر آخر میں طالب علموں یا اساتذہ ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ اساتذہ کے لیے بھی، اور پہلے میں اساتذہ کے لیے پیغام دوں گا، تدریس کا کام آسان نہیں ہوتا، تدریس کا کام آسان نہیں ہوتا. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، کیونکہ مختلف طالب علموں میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی آتے ہیں اور استاد کو پڑھانا ہی ہوتا ہے. اور میری تمام اساتذہ کرام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، تو پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا بہترین جو ہے انپٹ دیں، بہترین ڈیلیور کریں اسمارٹ سلیبس کے مطابق جو گورنمنٹ نے ڈائریکشن دی ہیں. آپ ان کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے اپنے بچے جو دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور یہ ان کو بھی آپ اپنا بچہ سمجھیں اور اپنا بہترین انپٹ دیں تاکہ جو ہماری یہ نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ہم ازالہ کر سکیں. طلبہ کے لیے میں یہ کہوں گا، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، حضرت علامہ اقبال نے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. پیارے بچوں، یہ جو آپ کا ٹائم ضائع ہوا ہے ہمیں اس کا افسوس ہے، لیکن زندگی ہے تو سب کچھ ہے. آپ کی زندگی بچانے کے لیے، اس ملک کے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، عوام کی زندگی بچانے کے لیے، پوری قوم کی زندگی بچانے کے لیے گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیے ہیں، اسکول بند رکھے ہیں، تو اب بھی جو ہے ہم ایک سسٹم کے تحت اسکول چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. آپ ہی ہمارا فیوچر ہیں. آپ کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان نے بہت آگے جانا ہے، لیکن شرط آپ ایک ہی ہے، آپ سے گزارش یہی ہے کہ محنت کریں، محنت کریں اور محنت کریں. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے جناب سی او ایجوکیشن جہلم معروف چودھری صاحب. امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا یہ پروگرام جو حقائق پہ مبنی تھا پسند آیا ہوگا. آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.